اگر روزہ دار ظہر کے بعد سفر کرے، یہاں روزے سے ہیں اور ظہر کے بعد نماز ظہرین کے بعد مثلا سفر کرے تو اس کا روزہ پورا ہوگا۔ روزہ اب آگے حد تراخص پہ جا کے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا۔ اب اگر روزہ جو ہے مسافر نے ظہر سے پہلے سفر کیا تو اب روزہ جا کر حد تراخص پہ افطار کرنا ہوتا ہے، نہ کہ گھر سے افطار کر کے جائے۔ یہاں سے اسی روزے کی حالت میں امساک کی حالت میں جائے جہاں حد تراخص تک پہنچے، پھر وہاں سے روزہ افطار ہوگا، وہاں سے کھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کھولا تو کفارہ بھی آ جائے گا۔ تو جو مسافر ظہر سے پہلے سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے حد تراخص معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ وہاں پہ اپنا روزہ افطار کر سکیں۔ حد تراخص کون سی جگہ ہے؟ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا حد تراخص وہ جگہ ہے کہ مسافر اس قدر شہر سے دور ہو کہ اہل شہر، حتیٰ وہ لوگ جو شہر سے باہر ہیں، وہ بھی مسافر کو نہ دیکھ سکیں، اہل شہر اسے نہ دیکھ سکیں، جو لوگ شہر سے باہر ہیں بارڈر وغیرہ پہ وہ بھی نہ دیکھ سکیں، اس قدر شہر کے بارڈر سے دور ہو جائے۔ اور اس کی نشانی یہی ہے کہ مسافر خود بھی اہل شہر کو نہ دیکھ سکے، وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھے شہر والے نظر نہ آ جائے۔ یہ حضرت آیت اللہ سیستانی نے، حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا اس قدر مسافر شہر سے دور ہو جائے کہ شہر کی اذان نہ سن سکے اور شہر والوں کو نہ دیکھ سکے، وہ جگہ حد ترخص ہے۔ جب شہر کی اذان اس کے کانوں تک نہ آئے، جہاں پہ شہر والوں کو نہ دیکھ سکے، وہ حد ترخص ہے، وہاں سے اپنا روزہ وہ افطار کر سکتا ہے۔ شہر کی دیواروں کا دیکھنا یا نہ دیکھنا حضرت آیت اللہ مکارم کے مطابق معیار نہیں ہے۔ تو افطار کے سلسلے میں کہ کن چیزوں سے افطار کریں، مستحب اور سنت و سیرت اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت آقا امام صادق علیہ السلام سیرت پیغمبر اسلام کو بیان فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا افطر بدأ بحلواء، جب افطار کرنا چاہتے تھے تو میٹھی چیز سے افطار فرماتے تھے۔ شروع افطار میں میٹھی چیز ہوتی تھی۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ يُفْطِرُ عَلَيْهَا فَإِن لَمْ يَجِدْ فَسُكَّرَةٍ، اگر میٹھی چیز نہ ملتی تو جو ہے کسی شکر مثلا گڑ یا چینی یا ایسی کسی مٹھائی وغیرہ سے افطار کر لیتے، او تمرات، یا پھر کئی خرمے، چند خرموں سے افطار فرماتے تھے۔ فَإِذَا أَعْوَدَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَمَاءٍ فَاطِرٍ، اگر یہ چیزیں بھی دستیاب نہ ہوتی، میٹھی چیز نہ ملتی یا مثلا خرمے بھی نہ ملتے، تو پیغمبر اسلام گرم پانی سے افطار فرماتے تھے، گرم پانی سے۔ وَكَانَ يَقُولُ، پیغمبر اسلام فرماتے تھے گرم پانی کے سلسلے میں، يُنَقِّ الْمِعْدَةَ وَالْكَبِدَ، گرم پانی سے افطار کرنے سے معدہ اور جگر صاف ہو جاتا ہے، جگر اور معدے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وَيُطِيبُ النَّكْحَةَ، اور منہ کی بو بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ وَالْفَمَ، اور جو ہے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ وَيُقَوِّ الْأَضْرَاسَ، دانتوں کو بھی یہ گرم پانی مضبوط کر دیتا ہے۔ وَيُقَوِّ الْحَدَقَ، آنکھوں کی سیاہی بھی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے جو دائرہ آ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وَيَجْلُ النَّاظِرَ، نظر بھی تیز ہو جاتی ہے مسلسل گرم پانی سے افطار کرنے یا عام طور پر ایسے ہی۔ وَيَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلًا، اور یہ بھی جو ہے مہم ہے کہ باقی چیزیں تو خیر فزیکلی ہے، جسمانی، فرمایا کہ گرم پانی سے افطار کریں تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کو بھی دھو لیں۔ وَيُسَكِّنُ الْعُرُوقَ، اور رگوں کی ہیجانی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ وَيُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْحَائِجَةَ
والمرۃ الغالبہ، زردی کو بھی بٹھا دیتا ہے، انسان کے جسم میں زردی ہوتی ہے، سستی زیادہ ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ قابو میں کر لیتا ہے۔ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، انسان کے سے بلغم کو بھی کم کر دیتا ہے۔ وَيُطْفِعُ الْحَرَارَةَ، معدے کی گرمائش کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ وَيَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ، سردردی میں بھی آرام مل سکتا ہے۔ تو یہ گرم پانی کے فوائد پیغمبر اسلام نے بیان کیے ہیں۔ جب آپ جاتے ہیں جو ہیں متخصص افراد کے بعد ماہرین نے فرمایا کہ گرم پانی دل کی شریانوں اور جسم میں خون کی شریانوں کی بلاکیج کھولنے کے لیے مفید ہے، کہ جو خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور جو ہے رگوں میں بلاکیج ہو جاتی ہے، اس میں مددگار ثابت ہو جاتا ہے، لہذا اس سے دوران خون بہتر ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے، جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے میں بھی مفید ہے۔ گرم پانی سے روزہ افطار کرنے سے ذہنی اور جسمانی مسل کے تناؤ کھچاؤ اس میں کمی آ جاتی ہے، اور روزے کے بعد تھکان کا احساس بھی نہیں ہوتا، یہ ماہرین نے فرمایا۔ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے فرمایا، 14 سال کے بعد ابھی ماہرین نے انہی چیزوں کی تائید کی ہے، تو خرچہ نہ آنے والی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ وزیر خرمے تو آپ رکھیں گے ہی، دودھ بھی پیغمبر آقا امیر المومنین کی سیرت ہے، خرمہ اور کشمش وغیرہ پیغمبر اسلام کی سنت اور سیرت ہے۔ اسی طرح جو ہے گرم پانی، اور آگے بھی عرض کروں گا، نیم گرم پانی کی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ روزہ افطار کیا جائے، انشاءاللہ العزیز روزہ بھی بہتر ہوگا اور جسمانی اصلاح بھی ہو جائے گی۔